أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. پیغام قرآن انسانیت کے نام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیجئے تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زمین کے اوپر خلیفہ بنائے جانے کا ذکر فرشتوں کی محفل کے اندر کیا تھا. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ان تمام چیزوں کے نام بھی سکھلا دیے گئے تھے، اور پھر فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے اس علم کو ظاہر بھی کر دیا گیا تھا، اور فرشتوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کر دیا تھا. اس کے بعد رب العالمین نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا. یہ سجدہ مفسرین کے نزدیک دو طرح کا ہے. مختلف آراء ہیں اس سجدے کے بارے میں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سجدہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کو ہی سجدہ تھا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا اور فرشتوں نے حکم اللہ رب العالمین کا مان کر سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو. یہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے حکم کو مان کر فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. اور دوسری رائے یہ ہے کہ پہلی شریعتوں کے اندر سجدہ تعظیمی جائز تھا، یعنی تعظیم کے لیے، عزت کے لیے سجدہ کرنا یہ جائز تھا. جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، جو سورہ یوسف کے اندر موجود ہے. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی نے جو ہیرا کے علاقے کے اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو واپس آ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت مانگی سجدہ کرنے کی، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اجازت نہ دی اور فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی اس شریعت کے اندر حرام ہے. سجدہ عبادت تو حرام ہے ہی ہے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. تو اس وقت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا، اللہ کے حکم کو مان کر کیا. اور اگر سجدہ تعظیمی ہے تو تب بھی یہ حکم رب العالمین کا تھا. تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب ابلیس ہے تو جنوں میں سے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، لیکن وہ عبادت گزار تھا، اس لیے وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، عبادت کے اندر مشغول رہنے والا تھا. لیکن اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کو دیکھ چکا تھا کہ اللہ نے اس کو زمین کے اوپر ایک تو خلیفہ بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا. پھر سارے فرشتوں کو اس آدم علیہ السلام کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ نے سجدہ ریز کر دیا. تو یہ ساری عزت دیکھنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جو حسد پیدا ہوا، اس حسد کی وجہ سے اس نے وہ سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا. صرف سجدہ کرنے سے انکار ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اور اس نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں اپنی برتری کو ظاہر کرنے کی کوشش کی اور اپنی برتری کے دلائل دینے لگا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، اس کو اے اللہ تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ کے شعلے سے بنایا ہے، تو میں اس سے بہتر ہو کر اس آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل، اپنی رائے کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم جیسا بھی دیا ہو اس کو کرنا چاہیے، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو ابلیس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا،
تو اس کے اس تکبر کی وجہ سے اس کی وہ تمام تر عبادتیں ضائع ہو گئیں اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ پھر آیت نمبر 35 میں رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اے آدم آپ اپنی بیوی سمیت اس جنت کے اندر رہو اور جہاں سے آپ چاہو وہ چیز کھا لو۔ اب جب پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کا ذکر کیا، ارادہ ظاہر فرمایا، علمی برتری کا اظہار بھی کر دیا، فرشتوں کو آپ کے سامنے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز بھی کر دیا، پھر اس کے بعد جنت کے اندر رکھنے کی شاید حکمت یہ بھی ہو کہ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپر بھیجے جانے کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما دیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے چونکہ دنیا کے اوپر خلیفہ بن کے آنا تھا، تو جنت کے اندر رہنے کی شاید حکمت یہ ہو کہ آدم علیہ السلام جنت کی اس بادشاہی کو دیکھ لیں اور دنیا کے اندر جانے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کہیں اپنے اصل مقام، اصل ٹھکانے کو ہی نہ بھول جائیں، بلکہ ان کے ذہن کے اندر یہ جنتوں کی بادشاہی ہو کہ ہمارا اصل ٹھکانہ وہی ہے، دنیا کے اندر محنت کر کے ہم نے واپس اپنے اسی اصل ٹھکانے کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور دوسری حکمت شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان نے چونکہ دنیا کے اندر خلیفہ بن کے آنا تھا، تو خلیفہ کے زیر انتظام جتنی بھی ظاہر ہے وہ علاقہ ہے، جتنی بھی انسانیت ہے، اس کے انتظام و انصرام کو چلانا پڑتا ہے، اس کی انفرادی زندگی کے بارے میں اصول و ضوابط مقرر کرنے پڑتے ہیں، اس کی اجتماعی زندگی، سماجی معاشرتی زندگی، سیاسی زندگی، یہ سارا کچھ اس خلیفہ کے زیر انتظام، زیر سایہ ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر رہ کر وہ جنت کی بادشاہی کو دیکھ لیں، تاکہ دنیا کے اندر جانے کے بعد آدم علیہ السلام کو یہ دنیا کے اندر اپنی خلافت چلانے کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ سارا انتظام وہ بأحسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ جنت کے اندر رکھا گیا، لیکن آزمائش کے لیے رب العالمین نے ایک درخت سے منع کر دیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت ہے اس کے قریب آپ نے نہیں جانا، اگر گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اتنی بڑی جنت ہے، اس جنت کی بادشاہی ہے، اور اس جنت میں سے صرف ایک ہی درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے، اس کے مقابلے میں حلال چیزوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، حرام چیزیں بہت تھوڑی ہیں، لیکن پھر بھی انسان فطرتاً ان حرام چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اتنی بڑی حلال چیزوں کو چھوڑ کر بھی انسان اس حرام کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال لے لیجئے، شراب حرام ہے، اور اس کے مقابلے میں پینے کی کتنی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر، پھلوں کے کتنے جوس ہیں، طرح طرح کے اللہ تعالیٰ نے پھل اس دنیا کے اندر پیدا فرمائے ہیں، ہر چیز ہے پینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چشموں کا میٹھا ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، اور پھر مختلف یہ جو پھل ہیں ان کے رس بھی انسان ان کو پی سکتا ہے، وہ حلال ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کر انسان اس حرام چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے، اتنی بڑی جنت ہے، لیکن اس میں سے صرف آزمائش کے لیے ایک ہی درخت سے منع کیا گیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے نزدیک نہیں جانا، اگر گئے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ان کی آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر رکھ کر یہ بھی تربیت ہونی تھی کہ آپ جب دنیا کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ جو چیزیں آپ کے لیے حرام کی جائیں گی، ان چیزوں سے آپ نے بچنا کیسے ہے، اور اگر بالفرض اگر اس حرام کا آپ مرتکب ہو جاتے ہیں تو اس حرام کا ارتکاب کرنے کے بعد آپ نے اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اس کا کفارہ کیسے ہوگا، وہ جو گناہ آپ کریں گے وہ گناہ آپ سے مٹے گا کیسے۔ تو یہ تربیت بھی آدم علیہ السلام کی مقصود تھی۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا، بہلایا مختلف قسم کے بہانوں سے، اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، اس درخت کے قریب گئے تھے اور ان کا پھل کھا لیا تھا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، جب ان سے اس غلطی کا ارتکاب ہوا
تو رب العالمین نے اپنے اس پلان کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسان کو زمین کے اوپر بھیجنے کا بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی کو وہاں سے نیچے زمین کی طرف بھیج دیا، اور ساتھ میں شیطان کو بھی جنت سے راند کر اس کو بھی دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور یہ بات اس لیے بتائی گئی کیونکہ آدم علیہ السلام نے دنیا کے اوپر آنا تھا، تو دنیا کے اوپر ظاہر آدم علیہ السلام کی نسل بھی اس دنیا کے اندر پھیلنی تھی، تاکہ آدم علیہ السلام یہ سبق اپنے ذہن کے اندر لے کر دنیا کے اندر جائیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور یہ پیغام ان کی اولاد تک بھی جائے، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھے، اس کے بہکاوے کے اندر نہ آئے، اس لیے کہ شیطان ان کا خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ شیطان نے ان کو جنت سے نکلوانے کی بھی کوشش کی ہے، اور جو ذریت آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کو بھی وہ اس جنت کے اندر جانے سے روکے گا، مختلف قسم کے بہانوں سے ان سے گناہ کروا کے، اپنے نفس کی ہوا اور نفس کی پیروی کی کوشش کروا کر ان لوگوں کو اس جنت سے روکنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لیے اور آدم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، زمین کے اوپر جاؤ گے تو تمہارے لیے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھکانہ رکھا ہے اور ایک وقت تک فائدہ رکھا ہے، یعنی دنیا کے اوپر آپ جا رہے تو ہمیشہ آپ نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، بلکہ کچھ مختصر سا وقت ہے جس وقت کے اندر آپ نے دنیا کے اندر رہنا ہے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے تاکہ آپ اصل ٹھکانے کی طرف واپس لوٹ سکیں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھلائے جو کہ قرآن پاک کے اندر ہی موجود ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ وہ کلمات تھے جن کلمات سے آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلمات بھی خود ہی سکھا دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی قبول کر لی، اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ محبت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کو کلمات بھی خود ہی سکھا دیے، اور پھر ان کلمات کو سکھانے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول بھی کر لیا، اس لیے کہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، اور اس کی رحمت کیا ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب بھی انسان توبہ کرتا ہے، اور صرف گناہ کو معاف ہی نہیں کر دیتا بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک طرف شیطان کے حملے ہیں، شیطان کا بہکاوا ہے، اور دوسری طرف رب العالمین کی رحمت ہے۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اے آدم آپ اس جنت سے نکل جاؤ، سارے کے سارے اس جنت سے نکل جاؤ، یعنی آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، اور شیطان کو بھی جنت سے دور کر دیا گیا، راند دیا گیا۔ تو پھر جب یہ زمین کے اوپر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کے اوپر جانے لگے ہو تو زمین کے اوپر جو آپ کی خلافت ہے، ظاہر ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو اصول و ضوابط چاہیے ہوں گے۔ اس خلافت کو چلانا کیسے ہے، معاشرتی زندگی کی بنیاد کیسے آپ نے رکھنی ہے، سیاسی زندگی کی بنیاد آپ نے کیسے رکھنی ہے، قوانین کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے، ساری چیزیں جو زمین کے اوپر آپ جانے لگے اس زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ زمین کے اوپر جاؤ گے تو زمین کے اوپر رہنے کے انداز، اصول و ضوابط یہ سارے کے سارے میری طرف سے ہوں گے، انسٹرکشن میری چلیں گی، ہدایات میری کے مطابق آپ کو زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو آپ کے اوپر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور نہ غم ہوگا، یعنی مستقبل کا کوئی خوف نہیں اور ماضی کا کوئی غم آپ کو نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ کی اخروی زندگی اگر دنیا کے اندر اللہ کی ہدایات کے مطابق آپ گزار لیں گے تو آپ کی آخرت والی زندگی بہتر ہو جائے گی۔
اور آپ کو کسی قسم کا قیامت والے دن بھی خوف اور غم نہیں کرنا پڑے گا، یعنی کہ دنیا کی زندگی جو آپ نے اگر اللہ کی اطاعت کے مطابق گزاری ہے تو قیامت والے دن آپ کو کوئی بھی اس کا غم ہونے والا نہیں ہے کہ میں نے دنیا کی زندگی بیکار گزار دی۔ ہاں، اگر آپ نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاری نہیں تو پھر خوف اور غم سے آپ کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، آیت نمبر 39 ہے۔ قرآن پاک کی یہ خوبصورتی ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرآن جہاں پہ انسانوں کو انعامات کا لالچ دیتا ہے، انسانوں کے سامنے انعامات کا ذکر کرتا ہے کہ آپ اگر یہ کام کرو گے تو اس کا یہ انعام آپ کو ملنے والا ہے، یہاں پہ جس طرح آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ میری ہدایات کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کو خوف اور غم سے نجات مل جائے گی، ذرا بھی آپ کو کوئی خوف اور غم ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن نے ڈرا بھی دیا کہ ایک طرف تو آپ کے انعامات ہیں، لیکن اگر آپ ایسا کام نہیں کرتے، آپ اس کو جھٹلا دیتے ہیں، اللہ کی ہدایات کو نہیں مانتے، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہے، آپ کے لیے جہنم ہے اور اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر آپ اللہ کی فرمانبرداری کر کے قیامت والے دن خوف اور غم سے بچنا چاہتے ہیں، یا پھر دنیا کے اندر اپنی منمانی کر کے اللہ کی بات کو نہ مان کے، اس کا انکار کر کے، کفر کر کے، اس کو جھٹلا کر، اس کی آیات کو جھٹلا کر پھر آخرت کی زندگی آگ کے اندر اپنے آپ کو جلانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی ہے، اختیار بھی اللہ نے آپ کو دے دیا ہے دنیا کے اندر، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایات کا جو اللہ تعالیٰ نے وہی آسمان سے نازل کی ہے، جو ہدایات اللہ نے انسان کو آسمان سے بھیجی ہیں، اس کا انکار کر کے اپنے لیے جہنم کو مول لے لے۔ تو دونوں راستے ہیں، اختیار بھی انسان کے پاس ہے، اور دونوں راستوں کے انجام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ایک راستے کا انجام خوف اور غم سے نجات ہے، اور وہی جنت کی اصل بادشاہی جہاں سے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا، اور دوسری طرف اپنی منمانی ہے، اپنے نفس کی پیروی ہے، شیطان کی پیروی ہے، لیکن آخرت کی زندگی پھر وہاں پہ بڑی انسان مجبور ہو جائے گا کہ جہنم کی آگ ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، جہنم کے عذاب کے اندر کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن کا ایک پیغام اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو انسانیت کو دیا ہے، انسان اول کو دنیا کے اندر بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہدایات بھی آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہیں۔ اب ان ہدایات کے مطابق ہم سب نے چلنا ہے، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کے اس سے بچنا ہے، اور قیامت والے دن خوف اور غم سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو اللہ رب العالمین ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔